بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج جو ہم آپ کو باتیں بتانے جا رہے ہیں اور جو واقعات بتانے جا رہے ہیں وہ انتہائی عجیب اور دلچسپ واقعات ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ 10 محرم الحرام کو کیا کیا ہوا اور کون کون سے واقعات پیش آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک پانی پر تیرتی رہی۔ جب کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ سامعین کرام، آگے سنیے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہم اتنی محنت کرتے ہیں ویڈیو بنانے میں، آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، پلیز کر دیجئے۔ آپ کا صرف ایک انگل کا کام ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ سامعین کرام، میں کیا بتا رہا تھا کہ 10 محرم الحرام کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک پانی پر تیرتی رہی، اور جب کشتی ٹھہری تو وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالی نے آگ سے خطاب کیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اور جب آگ گلزار ہوئی تو 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ جب فرعونیوں سے نجات پائی اور دریا کو پار کیا تو 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ سامعین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں، ان کی جب بینائی واپس آئی تو 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ سامعین کرام، آگے سنیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر بیٹھے تو 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ جب اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تو 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ سامعین کرام، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ 10 محرم کا دن تمہیں زندگی میں مل جائے تو روزہ لازمی رکھنا، اور جس نے 10 محرم کے دن کسی ایک مسلمان کا روزہ افطار کرایا، اس نے میری پوری امت کا روزہ افطار کرایا۔ سامعین کرام، 10 محرم کے حوالے سے ابتداً سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کا نام حسین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ آپ سے پہلے یہ کسی کا نام نہیں تھا، بلکہ اللہ نے یہ نام مخفی رکھا ہوا تھا۔ والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ اور والد کا نام علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جن کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا قریبی رشتہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں۔ یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں۔ سامعین کرام، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں نوجوان تو بہت سارے ہوں گے، لیکن حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے، اور حسنین کریمین سب ان نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ سامعین کرام، جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ علیہ السلام کو جب خبر ملی تو آپ علیہ السلام خوشی خوشی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ہاں جو ام فضل صحابیہ موجود تھی، انہوں نے حضرت حسین کو اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ابا جان آپ اس کا نام بھی رکھیں اور اس کو گھٹی بھی لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں رکھا اور نام خود منتخب کیا اور اس کا نام حسین رکھا۔
اور پھر آپ نے حضرت حسین کو گھٹی لگائی، اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ نبوت والا لعاب حسین کے منہ میں ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی، دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت پڑھی۔